اپنی حاجتوں کے لیے زہرا کی ضرورت ہے اور زہرا کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے. بس یہ دو پہلو ہمیں دکھائے گئے کہ بی بی کو ہمارے آنسو چاہیے اور ہمیں ان آنسوؤں کے بدلے حاجتیں چاہیے. بی بی سفارش کرے اللہ کے ہاں، ہماری سفارش کرے، شفاعت کرے. ہمیں حاجتیں چاہیے، سیدہ کو آنسو چاہیے. اس قوم کو 1400 سال سے یہ پڑھایا گیا اور ازبر کر لیا، لہٰذا حق ادا کر رہے ہیں. بیش بہا آنسو بہاتے ہیں بی بی کو راضی کرنے کے لیے کہ بی بی جتنے آنسو ہم نے بہا دیے بہت ہو گئے، اب حاجتیں ہیں ہماری. ہمیشہ آنسو بہا کر حاجتوں کی فہرست کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کا مطالبہ پورا کر دیا، اب آپ ہمارا مطالبہ پورا کر دیں. بس ہم نے زہرا کا حق ادا کر دیا، زہرا نے ہمارا حق ادا کر دیا. ہم نے ان کے لیے آہو فغائیں کر دی، انہوں نے ہمیں دعا کر دی. اے عزیز من، توجہ فرمائیں، جناب سیدہ کے مقام و عظمت کو سمجھیں. کیا ہے جناب سیدہ؟ جناب سیدہ کی بصیرت کو سمجھیں. میں نے چند مجالس میں مسلسل ذکر کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب رسول اللہ اکثر جناب خدیجہ کا ذکر بہت کیا کرتے تھے، بہت تعریف کرتے تھے جناب خدیجہ کی. جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی وفات کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے اس بی بی کو. اب توجہ فرمائیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہی بتایا گیا کہ جناب خدیجہ بہت با کمال خاتون تھی، چونکہ پیسے بہت تھے ان کے پاس، اور ہر پیسے والا ہمیں بہت با کمال نظر آتا ہے، اور سارا کمال اس کے مال کے اندر ہے. نہ عزیز من، مال اور چیز ہے، کمال اور چیز ہے. خدیجہ کی عظمت مال کی وجہ سے نہیں، کمال کی وجہ سے تھی، جو ذات عظمیٰ خدیجہ کے اندر موجود ہے، اور وہ کمال جو لوگوں کو نہیں، جناب رسول اللہ کو معلوم ہے. بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے جناب خدیجہ کبریٰ کی، خصوصاً مدینہ آنے کے بعد جب رسول اللہ کی متعدد ازواج تھیں، ان ازواج کے سامنے کثرت سے تذکرہ فرماتے تھے. رسول اللہ کے ازواج کے مزاج مختلف تھے. قرآن مجید نے بھی ازواج رسول اللہ کو کئی لہجوں سے خطاب کیا اور انہیں اپنے مزاجی کاموں سے روکا، رہنمائی کی کہ آپ کو حریم رسالت میں رہنے کا ادب سیکھنا چاہیے کہ کس طرح رسول اللہ کے حریم میں رہنا ہے. تمہیں بتایا ان کو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج نبی، اے امہات مومنین، اے امہات مطہرات، آپ معمولی خواتین جیسی نہیں ہو. لستن کاحد من النساء، آپ معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ تم حلقہ عقد رسول اللہ میں ہو، تم اس حریم و حرم کے اندر ہو، تم حرم رسول اللہ ہو. قرآن نے ان کو آداب زندگی سکھائے کہ کس طرح رسول اللہ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. لیکن بعض اوقات ان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی تھیں جس پر بعض اوقات قرآن نے شدت دکھائی، وہ اکثر رسول اللہ بھی دکھایا کرتے تھے رد عمل ان امور میں سے جو تمام تاریخوں کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ جب جناب خدیجہ کی تعریف فرما رہے تھے، رسول اللہ کی زوجہ محترمہ جو سیاسی شخصیت ہیں جن کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، باقی ازواج کا نام بھی یاد نہیں ہوتا. کسی مومن کو پوچھ لیں کہ رسول اللہ کی ساری ازواج کا نام کیا ہے، اسے معلوم نہیں ہے. فقط ایک زوجہ کا نام یاد ہے جو سیاسی شخصیت ہیں، ان کا نام سب کو یاد ہے. انہوں نے بہت برا مانا رسول اللہ کی زبان سے جناب خدیجہ کا نام سن کر، اور جو ہی انہوں نے نام سنا تو ادب کو چھوڑے بغیر، ادب کا خیال کیے بغیر، ادب کو چھوڑ کر رد عمل دکھایا. رسول اللہ کو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کب تک اس بڑھیا کو یاد کرتے رہیں گے؟ خدیجہ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی ہو گئی ان سے. رسول اللہ کو بہت تحش آیا، بہت غضب آیا، ناراض ہوئے رسول اللہ، ناراحت ہوئے اور فرمایا تمہیں کیا معلوم خدیجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں خدیجہ کی عظمت کا علم نہیں،
کہ جب میں نے پیغام خدا، دعوت خدا مکہ کے اندر عام کی، سب سے پہلی ہستی عام انسانوں میں سے مرد بھی موجود ہیں، سردار بھی موجود ہیں، قریش بھی موجود ہیں، قبائل کے بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، ہر طرح کا انسان مکہ کے اندر موجود ہے، لیکن سب سے پہلے پیغام خدا جس کو سمجھ میں آیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ بصیرت اعلیٰ ہے، بصیرت عالیہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، کہ انہوں نے سب سے پہلے پیغام خدا کو سمجھا اور قبول کیا، اور رسول اللہ سے معجزہ طلب نہیں کیا۔ اور دوسرا رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے خدیجہ کیا ہے؟ خدیجہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جناب خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ایک شخص بھی میرا ساتھ دینے کے لیے مکہ میں تیار نہیں تھا۔ یہ الفاظ ہیں رسول اللہ کے اس اعتراض کے جواب میں جو ایک زوجہ رسول اللہ نے کیا کہ آپ کب تک اس بڑھیا کو یاد رکھو گے۔ عزیزہ، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ کمال مال ہے جناب خدیجہ کا، مالدار تھیں، لیکن رسول اللہ اس وجہ سے تعظیم و تکریم نہیں کرتے تھے غیر معمولی جناب خدیجہ کی کہ چونکہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، بلکہ بصیرت خدیجہ کی وجہ سے اور درایت خدیجہ کی وجہ سے، فہم و شعور حضرت خدیجہ کی وجہ سے، جرأت و دلیری و شجاعت خدیجہ کی وجہ سے، اور وہی صفات جناب سیدہ میں تھی۔ ہم جناب سیدہ کو شیعہ فقط دو نگاہوں سے دیکھتا ہے، ایک میرا مطالبہ جناب سیدہ سے کیا ہے، شفاعت و حاجتیں، اور سیدہ کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے کہ اس شفاعت کے بدلے اور اس حاجت روائی کے بدلے تو میرے بیٹے کے لیے رو۔ عزیزان ایمان، بصیرت و عظمت حضرت فاطمہ مشاہدہ کرو رسول اللہ کے بعد، کہ جب ساری امت خاموش، جب خواص مصلحت کوش، اور جب امیر المومنین اس مشکل و پیچیدہ صورتحال سے دوچار، وہاں پر جناب سیدہ میدان میں آتی ہیں، اپنے قیام کا آغاز کرتی ہیں اور یہ سنت حسنہ قائم کرتی ہیں۔ کون سی سنت حسنہ؟ کہ جب نظام خدا کی بات آ جائے، جب نظام خدا سے امت دور ہو جائے، اور جب ولی مسلمین، ولی خدا، امیر المومنین، اس کا حق دن دہاڑے اسے نہ دیا جائے، چھین لیا جائے، اور لوگ ولایت و ولی سے دور ہو جائیں، اس وقت فریضہ امت کیا بنتا ہے؟ اس وقت انسان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ در حقیقت تقاضا جناب سیدہ کا وہ ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں یہ کرنا ہے تم نے، جس میدان میں اتر رہی ہوں یہاں اترنا ہے تم نے۔ فاطمہ کو راضی کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے خدا نے اپنی رضا فاطمہ کی رضا میں رکھی ہے۔ اگر فاطمہ دو آنسوؤں سے راضی ہوتی، وہ روتے ہوئے آ رہے تھے فاطمہ کے پاس، لیکن فاطمہ راضی نہیں ہوئی، اور بنت زہرا کوفہ میں جب آئیں خطبہ دینے، وہ لوگ رو رہے تھے، اور ان کے آنسو دیکھ کر ثانیہ زہرا کو بڑا غضب چڑھا، بڑا غصہ آیا، اور جناب سیدہ نے ان کو تنبیہ کی، ثانیہ زہرا نے، اور ڈانٹا کہ یا اہل الکوفہ اتبکون لأخی واللہ انتم احرا و احریاء بالبکا۔ تم رو رہے ہو، تم میرے بھائی کو رو رہے ہو، میرے بھائیا کو رو رہے ہو، رو تم، اور تم ہی جیسوں کو رونا چاہیے۔ جناب سیدہ کو آنسو اچھے نہیں لگے جو کوفی بہا رہے تھے۔ عزیزان من، آنسو چاہیے، جناب سیدہ خود رو رہی تھی، جناب فاطمہ رونے والوں میں سے، معروف رونے والی، گریہ کرنے والی باقین میں سے اور بقائین میں سے تھی، سب سے زیادہ رونے والی ہستی، لیکن جناب سیدہ کا رونا کہاں؟ اور وہ جو رو کر جناب سیدہ کو راضی کرتے ہیں فقط حاجتوں کے لیے، ان کا رونا کہاں؟